اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والحمد للہ الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد وصلی اللہ علی بریتہ وعلی الأصفیاء من عطرتہ اما بعد فقد كان من فضل اللہ علی الانعام ان اغنا عن الحرام حلال عن الحرام وصلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ سب کو صحت، سلامتی، عزت، وقار، سکون، اطمینان عنایت فرمائے۔ ایسے پرآشو ماحول میں، پرآشو وقت میں سب کی حفاظت فرمائے، جسمانی اور روحانی، فکری، اقتصادی، اپنے علاوہ کسی اور کو محتاج نہ قرار، ہر طریقے کی ترقی عنایت فرمائے، روزی میں، کاروبار میں، زندگیوں میں، صحت میں، سب میں برکت عنایت فرمائے۔ امام سے قرب اور اہل بیت علیہم السلام اور خدا اور رسول سے ہر قدم اور سانس ہمارا قریب سے قریب تر ہو سکے، ہم کے اہم محب اور چاہنے والے شمار ہو سکے۔ گفتگو کامیاب زندگی، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، حسن نیت، اچھی نیت، اچھا عمل، اچھا مقصد، کوشش جاری و ساری رہے، اس زندگی سے اس زندگی تک جانا ہے اور آباد زندگی گزارنا، اور کامیاب زندگی کے بعد کامل انسان بننا ہے، کامیاب انسان بننا ہے۔ کامیاب انسان کیسے بنتا ہے، اسی چیز کو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ خاکہ تو سب کے ذہن میں ہے، ہم صرف نکالنے کا کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا خرچ کے اندر کے تمام نمبر کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں واؤچر ملتا تھا، اب بھی باہر ملکوں میں موبائل ریچارج کرنے کے واؤچر ملتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سکے سے یا کسی چیز سے رگڑتے ہیں تو نمبر اندر جو چھپا ہوتا ہے وہ ظاہر آ جاتا ہے۔ تو سب کچھ ذہن میں ہے، فکر میں ہے، تھوڑا سا اس کا تکرار کر کے، اس کو تاکید کر کے، بار بار ریپیٹ کر کے اس نمبر کو، اس ذہنیت کو، اس فکر کو نکالنا، باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کامیابی کے سلسلے میں خوشی اور خاموشی یہ اہم ترین رول ہے، اور پوری کائنات میں سب سے بڑی خوشیاں یہی ہے کہ انسان خوش رہے۔ کس کے بنا پر؟ کہ مشکلات اور پریشانی نہ آئے، اور مشکلات اور پریشانی زیادہ بولنے میں ہوتی ہے، لہذا خاموشی انسان کی حفاظت کرتی ہے، مشکلات سے نجات دلاتی ہے، اور خوشی ہر دکھ درد کو دھل دینے کے لیے کافی ہے۔ آج آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ایک بات اور آگے گزارش کر دوں کہ کامیابی کا ایک راستہ، کامیاب کے ایک راز، کامیابی کا ایک ہنر، کامیابی کا ایک
زینہ، انسان کی زندگی میں کسی ایسے کام کو اپنائیں جو آپ کے ذوق، روحی اور فکری توانائیاں اور سلیقے کے مطابق ہو۔ کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں روح کا ذوق ہو یا فکر کے ذوق اور شوق ہو، ہماری ناتوانی، ہماری کمی کمزوریوں اور جو سلیقے اور منظم کے ساتھ ہم اپنے شوق اور ذوق کو رائج کر سکیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ خدا نے سب کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تمام انسانوں کو ہر کام کرنے کی صلاحیت عطا نہیں کی ہے، سب کا کام الگ ہے، سب کے اس سے الگ ہے۔ ہمارے جسم پہ جو نشانات ہیں وہ سب کے الگ ہیں، لہذا سب کے کام الگ ہیں۔ جو بڑھئی ہے وہ درزی نہیں ہے، جو درزی ہے وہ کسان نہیں ہے، سب کے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں تاکہ ساری قوم ایک دوسرے سے جڑی رہے۔ ایک انسان اکیلے کوئی یہ کام دنیا میں کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک لقمہ بھی اکیلے نہیں آتا، اس میں خالق اور مخلوق سب مل کے شامل ہیں۔ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے تو ہر آدمی کا کام بھی ایک جیسا نہیں ہے، اور ہر آدمی کی منزل بھی ایک نہیں ہے، اور ہر آدمی منزل تک پہنچتا بھی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی گاڑی کے پہیوں کو چلانے کے لیے اس نے ہر فرد کو ایک خاص ذوق دیا ہے۔ کہتے ہیں نا شوق اور ذوق، ایک ہنر، ایک لیاقت دی ہے، ایک مخصوص صلاحیت دی ہے تاکہ وہ ایسے کام کو انجام دیں جس کا وہ ذوق رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بچوں سے کہ اس لائن کو چوز کرو جس میں تمہارا شوق اور ذوق ہو، کوئی سبجیکٹ ایسا نہ لو جس میں تمہیں بوجھ لگتا ہو، جو تم نے کر شروع سے تمہیں دیکھو جس میں تمہارا شوق اور ذوق ہو۔ اکثر بچوں سے پوچھتے کیا بننا ہے، تو بچپنے میں کہتے ہیں پائلٹ بننا ہے، یہ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور یہ بننا ہے، بننا ہے، تو اسی حساب سے انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور شوق اور ذوق دلایا جاتا ہے تاکہ وہ ایسے کام انجام دیں جس کا تعلق ان کے اندر جو ہے وہ عشق اور فطرتی صلاحیت میں موجود ہے، اس کے اندر ہے، اب اسی کو نکھار کے ہمیں بڑا کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ عموماً جوانوں کی شکست اور ناکامی کا ایک سبب ایک مسلم اصول سے انحراف ہے کہ ان کے اندر جو ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے اور اسی ذوق اور شوق کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ غلط پروپیگنڈے اور نامناسب تربیت کے نتیجے ایسے کام کے پیچھے رہ جاتے ہیں جن کا انہیں ذوق نہیں ہے، بس ساتھی بنا گئے، شوق دلا دے گئے، ویسے کاموں کو نہیں اپناتے جن کی صلاحیت اور لیاقت میں ان کی پائی جاتی ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ایسے بہت سے طالب علم کی ترقی اور کامیابی پر انسان کاری ضرب لگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کا شوق اور ذوق کے اعتبار سے انہیں نہیں۔ ماں باپ کے زبردستی ہے کہ اس لائن میں جاؤ، اب ان کا شوق اور ذوق ہی نہیں ہے، تو لہذا ان کے علم پر، ان کے ہنر پر، ان کے عقل کے اوپر کاری ضرب لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں کرو۔ میں باہر کی بات گھر میں نہیں بتاتا تھا اور میں نے یہ کہا تھا، میرے زمانے میں یہ ڈرتے تھے، تو 20 سال کے بعد ان کے اولاد کو پیدا کیا گیا، 20 سال کے بعد کے زمانے کی ان کی تربیت کرو۔ اگر اپنی صلاحیت اچھی طرح پہچانے بغیر اس کام کو اختیار کریں گے جس میں ذوق نہیں ہے، ہم اپنی صلاحیت کو دیکھیں، اپنے ہنر کو دیکھیں، اپنی طاقت کو دیکھیں، اپنے انداز کو دیکھیں، اور اس کے بعد اس کے اختیار کریں، چوز کریں، اور پھر اس میں ذوق پیدا کریں۔ اگر ذوق نہیں ہے، مثلا اگر کوئی جوان ادبی ذوق رکھتا ہے، شاعری کا ذوق رکھتا ہے، تو اس کی گفتار، اس کے قلم سے ادب اور شعر کی بارش ہوتی ہے، اور حساب اور ریاضے اور میت کی طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں، تو یقیناً اس کی کامیابی ادبی کام کے علاوہ کسی اور کام میں یقینی نہیں ہے۔ ایک ماہر مصور کے زمانے سے ایک ورق میں دیکھ لیجیے آپ، ایک ماہر مصور، فوٹوگرافر، فوٹو کھینچنے والا کی یادداشت کے مختصر طور پر آپ اندازہ لگائیے
کہ وہ ایک طالب علم تھا کالج کے زمانے میں، نہ خود سبق پڑھتا تھا نہ اپنے ہم ساتھیوں کو پڑھنے دیتا تھا، وہ خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی راستہ کاٹتا رہتا تھا، وہ اپنے باتوں میں لگائے رہتا تھا، نہ اس کو پڑھنے دیتا تھا نہ ایگزام دیتا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں، آبرو، پیشانی سے اس کی بھی صلاحیت ہونے کی پتہ چلتا تھا، چہرے سے معلوم ہو جاتا نا کہ ہاں کچھ بن سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے۔ ایک ماہر نفسیاتی پروفیسر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کچھ نصیحت کی اور ایسے طرز زندگی برے نتائج سے اسے ڈرایا۔ تو انہوں نے کہا کہ باپ کا سایہ ہمیشہ کسی انسان کے سر پہ نہیں رہا، تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تم اپنا چوز کرو، ذوق اور شوق جس میں ہے اس میں محنت میں لگ جاؤ۔ زندگی میں مشکلات بہت ہیں، ایسی طرز زندگی تمہارے لیے پسماندگی کا سبب بنے گا، تمہیں پریشان کر دے گا، رسوا ذلیل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو اچانک ان کے توجہ اس بات پر گئی کہ وہ طالب علم کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ کوئلے کے ٹکڑے سے فرش پر کچھ ایسے پرندوں کی تصویر بنا رہا تھا جو پتوں سے بھری ہوئی شاخ پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ذہین پروفیسر سمجھ گیا کہ یہ لڑکا مصوری، فوٹوگرافر کے لیے پیدا ہوا ہے، اور الجبرا اور فارمولا اور اس سے جو ہے اس کا سارا کار نہیں ہے، تو اس راہ میں جتنی بھی کوشش اس کو فائدہ کم ہی پہنچائے گی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے طالب علم کے سرپرستی کو اپنی تشخیص سے آگاہ کیا، اور انہوں نے اس کے والد سے کچھ اس طرح بات کی کہ آپ کا بیٹا مصور، فوٹوگرافر، پکچر بناتا ہے، کا بہت ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اگر آپ اس کا شعبہ تبدیل کریں، اس کا محکمہ، اس کے سبجیکٹ بدل دیں تو شاید یہ مصوری میں کے شعبے میں نام پیدا کرے، کامیاب ہو جائے۔ زیادہ گزر تجربہ کار پروفیسر کی بات صحیح ثابت ہوئی اور وہ لڑکا بہت بڑا ماہر اور ہنرمند مصور بن گیا۔ جوانوں کی اکثریت کامیاب زندگی میں نہیں ہے گزر پاتی، جو جوان چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ جوانوں کی اکثریت کامیابی، ماں باپ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، میں جانتا ہوں، عقل مند ہوں، میرے حساب سے چلو، تو جوانوں کی بہت زیادہ کامیابی کی زندگی سے گزر جاتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی راہ سے واقف نہیں ہوتے، ان میں شوق اور ذوق نہیں ہوتا، وہ راہ اور منزل نہیں جانتے، کسی دوسرے راہ پہ چلنے دیتے ہیں، ان کا دیکھا ان کی طرف چلے گئے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھی بھول گیا۔ ایسے افراد معاشرے کے لیے دو طرح سے مضمر اور نقصان دہ ہوتے ہیں، مضر بہت ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسا کام اختیار کرتے ہیں جس کی لیاقت ان میں ہے اور جس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ ضرر یہ ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں جسے بخوبی پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ استعداد کا تیر، جو ہنر ہے، جو طاقت ہے تمہارے پاس، اس کے حساب سے ہر آدمی کی استعداد، اس کی صلاحیتیں، اس کے طاقت، اس کا ہنر کا تیر اس کی ولادت کے زمانے ہی سے اس کے کام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب بس عقلمند ماں باپ ہی ہوتے ہیں، استاد اور ٹیچر، کہ جو ان کی اصل بچپنے کی جو صلاحیت ہے اسے نکھارتے ہیں، اسے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ کیا بننا چاہتا اور کہاں کس منزل پہ کس طرح سے جانا چاہتا۔ ماں باپ تنہا بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں کس طرف یہ جانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کے سرپرست اس تیر کے سمت کو پہچان لے۔ ہماری زبردستی ہے کہ تم اسی میں رہو گے، اسی میں، ارے فلاں آدمی تو اسی میں کامیاب ہوا اور فلاں آدمی تو اسی میں کامیاب۔ پہلے اس کے دیکھیں صلاحیت، ہم نے کتنے عقل و ہنر۔ تربیت جو ہے وہ شادی کے بعد نہیں ہوتی، شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا عقیل وہ خاندان بتاؤ جس میں بہادر بیٹا پیدا ہو،
تو بچپنے میں ولادت ہی کے زمانے میں اس کے اندر وہ نشانی موجود ہوتی ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں، کس محکمے میں، کس سبجیکٹ میں، کس لائن میں یہ کامیاب ہونے والا ہے، اس کا ذوق اور شوق کس چیز میں ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے اہم ترین ہے ذوق ہونا، شوق ہونا۔ آج کل ترقی یافتہ ممالک میں خاص آزمائش کے ذریعے افراد کی صلاحیت جانچی جاتی ہے۔ ایک طریقے کے ڈاکٹر یا جو ہے وہ معاشرے جاننے والے بچوں کی صلاحیت کو جانچنے آتے ہیں کہ بچے میں کیا پیدا ہونے والا، کیا بننے چاہتا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر خرابی آتی ہے، وہ چیک اپ کراتے ہیں، کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس شعبے کو اختیار کریں اور اس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اس کلاس میں لیں، یہ سبجیکٹ لیں۔ آج دیکھیے ون چینل اور دوسرے اس میں آتے ہیں نا، ایک دن کا پروگرام ہوتا ہے، یہاں تک پڑھ لیا، آگے ہم کیا پڑھیں گے، تو طالب علم بتاتا ہے کہ یہ کرا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ کیا ہے، تو ان سے وہ حساب لگا دیتے ہیں اس کا ذوق اور شوق اس میں اور کس راستے سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کسی وقت بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی دوسری لائن یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور جب اس کا شوق اور ذوق کسی چیز میں ہوتا ہے تو راستے وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ نہیں کر سکتا۔ کاش کہ سائنسدان حرارت اور زلزلہ ناپنے کے آلوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی صلاحیت کو ناپے، کہاں آندھی آنی، کہاں طوفان آنا ہے، کہاں بارش ہونی ہے، کہاں ہوا چلنی ہے، سب کچھ بتا لیتے ہیں۔ کم از کم یہ چیز ہو کہ انسان کے اندر صلاحیت اور ذوق اور شوق کس چیز کا ہے، وہ تھرمامیٹر استعمال کریں، یوز کریں، وہ آلہ دیکھیں، وہ پرکھیں کہ اس طرح لاکھوں انسانوں کی صلاحیت ماحول کی خرابی، سرپرستوں اور والدین کی کم فہمی کی وجہ سے جو ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ایک سے ایک لوگ، کوئی ہے کہ بچپن میں بچوں کے کھلونے بنانے کے شوقین تھے، ان کے والد نے اپنے بیٹے کے شوق کے خلاف اسے ڈاکٹری میں لگا دیا، طب میں لگا دیا، مجبور کر دیا۔ اس نے اس راہ میں ترقی نہیں کی، بعد میں اس نے ریاضی اور فزکس سیکھی، جس کے نتیجے میں اس کا اعلیٰ ذہن علم نجوم اور ایسے علوم میں ظاہر ہوا کہ اس کی صلاحیت تھی نہیں۔ بہت سے کن کن چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ جارج مولیڈین جانوروں کی تصویر بناتا تھا، 6 سال کی عمر میں اس نے فن مصوری، تصویر نگاری، فوٹوگرافر ظاہر ہوا۔ اگرچہ اس نے کل 41 سال کی عمر پائی، مگر اس نے مصوری کے بہت گراں قدر یادیں چھوڑ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود کو پہچانے۔ ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر، ہمارے ائمہ معصومین نے جو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ خدا کو پہچان لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری استعداد کیا ہے، ہمارا ہنر کیا ہے، ہمارا ذوق اور شوق کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور جب نہیں جانتے ہیں تو انسان ختم ہو جائے گا۔ ہم خود کو پہچانیں، اپنے وجود میں، اپنے اندر سمندر میں غوطہ لگائیں، ڈوبے سمندر میں، اور اپنے باطن پہنچے، اپنے اندر تک، ڈیپ تک انسان پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اندر رجحانات مقناطیس، چنبک، لوہے کو لوہے چپکانے والے کی طرح ہوتے ہیں، اپنی جیسی چیزوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ جسے قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق، انسان قرآن کی طرف جائے تو صحیح، قرآن خود اس کے کھینچ لیتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو بھی چیزیں، اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے اندر جانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ڈیپ میں دیکھنا چاہیں، تو ہماری زندگی میں خود ایک چنبک ہے، ایک مقناطیس ہے، ایک لوہے کو لوہے کھینچتے ہیں، اچھائی کو اچھائی کھینچتے ہیں، کہتے ہیں پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ میموری، حافظے کے خزانے میں جمع کر کے ضرورت کے وقت ان کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی صلاحیت کو اپنے اندر ڈھونڈیں۔ جو کچھ سیکھتے ہیں اگر وہ ہمارے ذوق باطنی رجحان کے مطابق ہو تو وہ سیکھی ہوئی چیز بآسانی حافظے کے خزانے میں محفوظ رہ جاتی۔ بچپنے میں اگر ذوق اور شوق ہو تو چھوٹی بات بھی یاد رہتی ہمیشہ۔ شوق و ذوق نہ ہو، لمبی لمبی مدتیں بھی انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر
ہم ایسے کام کریں جو ہماری باطنی رجحان، ہمارے اندر کی فیلنگ کے مطابق نہ ہو اور ہمارا ذہن اسے فراموش کر دیتا ہے، اور اس طرح ہماری کامیابی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی اندر کی فیلنگ ہے اسے محسوس کرے اور اس کے مطابق ذوق اور شوق پیدا کرے۔ ایسا شخص جو اپنی صلاحیت، اپنے رجحان سے منحرف ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے دریا کے بہاؤ کی مخالف سمت میں تیرنا شروع کر دیا۔ دریا کا رخ ادھر ہے، آپ ادھر بہہ رہے ہیں، دریا مارے گا، پیچھے جائے گا، بڑا مشکل ہے پھر آگے بڑھنا، بہت مشکل ہوتا ہے پھر آگے بڑھنا۔ لہذا جس میں تمہاری صلاحیت ہے، جو ذوق ہے، شوق ہے، اسی راستے میں بڑھو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، زندگی کامیاب۔ یا وہ شخص ایسا ہے کہ جس نے خود کو سمندر کے کوہ پہ کر موجوں کے حوالے کر دیا، جدھر چاہے وہ موج لے کے جا رہی ہے، بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کے زمانے کے حساب سے وہ بہتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں چاہیے، ایسا شخص نہ ہونے کے برابر ہے، اور کامیابی بالکل ناممکن ہے اس کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی لیاقت اور صلاحیت کو پہچان لیتا ہے، اپنی قابلیت کو جان لیتا ہے، اپنے استعداد کے مطابق کام کو قبول کرتا ہے، تو چونکہ اس میں اس کے سلسلے میں عشق پیدا ہو جاتا ہے، اس کام سے محبت پیدا ہوتی ہے، لگاؤ پڑ جاتا ہے، اور کھچاؤ اور کشش بڑھ جاتی ہے، تو ایسے وقت وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چھپی ہوئی صلاحیتیں، بعض صلاحیتیں خاص زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ زبردست ماہر نفسیات اپنے قسم کی صلاحیتوں کی تشخیص دیتا ہے۔ پڑھ لیا، ڈاکٹری پڑھ لیا، لیکن ابھی نہیں۔ ایک عمر، ایک اسٹیج آتی ہے جب اس کی صلاحیت ابھرتی ہے، اس کی طاقت، اس کی ذہنیت، اس کی فکریت بڑھتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سیکھنے کی شروعات دور میں احمق اور بے وقوف کم عقل ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہی لوگ مخصوص زمانے میں انتہائی ذہین ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فطری قوانین کے تحت اس قسم کی صلاحیت کے لیے خاص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے عظیم اسکالر اور میدان تھے، وہ ابتدائی جماعتوں میں فیل ہوتے رہے، لیکن مخصوص ماحول، ان کی صلاحیت، ان کا ذوق، ان کا شوق اور ان کے ساری چیزیں اس بات کی طرف انہیں مائل کرتی رہیں، بلاتی رہیں کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض افسر ایک مدت تک بے ہمتی، ڈرپوک مشہور رہتے تھے، لیکن جب کام کا موقع آتا تو وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تو منہ پہ حیرت سے کھلے کھلے رہ جاتے۔ ملک شاہ سلجونی تک خبر پہنچی کہ قیصر روم بغداد فتح کرنا چاہتا ہے۔ شاہ نے باقاعدہ فوج کے ساتھ ایران کی سرحد کی طرف حرکت کی۔ وزیر خواجہ نظام الملک نے ایک دن فوج کا معائنہ کیا اور اس کی نگاہ ایک چھوٹے سے قد، چھوٹے سے فوجی پر پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ اسے سب سے نکال دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹے سے قد کا فوجی کچھ کام نہیں کر پائے گا، لیکن ملک شاہ نے اس وزیر سے کہا کہ تم کو کیا خبر، ہو سکتا یہی فوجی قیصر کو گرفتار کر لے۔ اور اتفاق سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور روم کا بادشاہ قیصر اسی چھوٹے سے قد کے فوجی کے اعتبار سے گرفتار ہوا۔ ہم کیا جانیں کس کی صلاحیت کیا ہے، کب کس کی صلاحیت انسان کی نکھر کے آئے نہیں معلوم، لیکن کب ہوگی؟ جو اس کے اندر شوق اور ذوق ہوگا، جس کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ موٹیویٹ کرے، اسے جگائے، ہوشیار کرے، اسے ہمت دلائے، اس کے اندر شوق اور ذوق پیدا کرے تاکہ کامیاب ہو۔ ہر انسان ہر عمر میں کامیاب ہو سکتا ہے زندگی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ شوق اور ذوق ہو۔ ہر چیز کا شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ زبردستی کسی چیز کو انسان نہیں جی سکتا۔ آج جنت کا شوق پروردگار نے دیا ہے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو ہم جنت دیں گے۔ اس کی عبادتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، تمہیں شوق دے رہا ہے نیکی کرنے کا، اچھائی کا شوق دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ لیجیے، رغبت، رجحان، شوق، شوق و ذوق کامیابی کی علامت ہے۔ تشویق بعف، معاف کرنے کی جو شوق دلاتے ہیں،
دیکھو یہ دیکھو چھوٹے سے بچے ہیں، تم نہ لڑا کرو، دیکھو تم ایسا کرو گے، تم انہیں معاف کر دو نا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں، تم معاف کرو گے نا تو تمہیں یہ چاکلیٹ ملے گی، تم معاف کر دو گے، تم سے ناراض نہیں رہو گے، لڑائی نہیں کرو گے، دیکھو تم آگے بڑھ جاؤ گے، تمہارا دماغ ایسا نہیں ہوگا۔ تو انہیں شوق، جو ذوق دلاتے جاتے ہیں، قرآن مجید نے بہت سے مقامات پہ شوق کی بات کی ہے، عفو اور مدارات کا شوق دلایا، امتحانات میں شوق دلایا، اچھائیوں کے، انبیاء کے واقعات بیان کیا تو شوق دلایا، معجزات بیان کیے تو شوق دلایا۔ یہ قرآن میں اتنے واقعات کیوں ہیں؟ ہمیں شوق دلانے کے لیے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور دیکھو اور عبرت حاصل کرو، تو تمہارے اندر وہ شوق اور ذوق پیدا ہو، خدا کی نصرت اور مدد سے تمہیں شوق ملے، اچھائیوں کی طرف رغبت میں شوق ملے، قرآن پڑھنے کا شوق، نماز پڑھنے کا شوق، اپنی لائن کا شوق، خرچ کیسے کرنا چاہیے اس کا شوق، انفاق کیسے کرنا چاہیے اس کا شوق۔ ایک آدمی ہے جو 2 پیسہ ایک آدمی کو دیتے ہیں، حاتم طائی جو اتنا بڑا سخی بنا ہے، اسے شوق کیسے دلایا؟ ماں نے شوق دلایا، ہر دن 2 پیسے دیتے تھے، ایک تمہارے لیے، ایک غریب و فقیر دینے کے لیے۔ وہ دینے میں اتنا عادی ہو گیا کہ سخی بن گیا۔ تو بچپنے سے ہم شوق، ذوق پیدا کریں، سچائی کا شوق، ہر جگہ سچائی پہ ہم اسے موٹیویٹ کریں، اسے خوش کر دیں، اسے کوئی گفٹ دیں، اسے شاباشی دیں، تو شوق بڑھے گا۔ تو ہم خود ہی جھوٹ بولوائیں گے بچپنے سے، تمہارے لیے آج یہ کم گے، یہ تیار ہو کے یہ ہو جاؤ تو میں یہ دیتا ہوں، میں یہ دلاتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسے دھوکہ دینا، جھوٹ بولانا، سب کچھ سکھا دیا، پھر کامیاب زندگی کہاں ہوگی؟ بچپنے میں اس کی استعداد کو آپ نے دبا دیا، جو میں کروں، جو کہوں وہ کرنا ہے۔ جن بچوں کو تھوڑا آزاد کیا گیا ہے، آزاد کا مطلب یہ نہیں کہ بے لگام کے چھوڑ دیا، نگاہ رکھنے، لیکن آپ دیکھ لیجیے آس پاس پڑوس میں جن بچوں کو آزاد کیا گیا، ماں باپ نے انہیں شوق اور ذوق کے اعتبار سے آگے بڑھایا تو وہ کامیاب ہیں۔ جنہیں شروع سے دبا دیا، معاف کرنے کا شوق، عذاب سے کیسے بچا جائے اس کا شوق اور ذوق، ولایت آل محمد کا شوق، خیانت سے کیسے بچا جائے اس کا شوق، اچھائیوں میں شوق، برائیوں سے بچنے کا شوق، یہ ساری چیزیں شوق تو ہے نا۔ تعلیم اور ایجوکیشن کی طرف رغبت دلانے کا شوق اور ذوق دلائے۔ اچھا کھانے کا شوق ہوتا ہے یا نہیں لوگوں کو؟ اچھا پہننے کا شوق ہوتا ہے نہیں؟ اگر کسی کو اچھا کھانے، اچھا پہننے کا شوق ہی نہیں، کہ بے ذوق آدمی ہے، یہ زندگی کا مزہ ہی نہیں، زندگی ہے ہی نہیں، زندگی بیکار ہے۔ کھانے پینے، رہنے، اچھی خوشبو، اچھا طریقہ، اچھی باتیں، سب کچھ کرنے کا انسان کے اندر شوق ہو، ذوق پیدا ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ بے شوقہ آدمی ہو، بے ذوق آدمی ہو تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہماری یہ کامیابی آخرت کی کامیابی کے ضامن ہے، ہم یہیں کی کامیابی وہاں کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں شوق کتنے طریقے، اگر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہمیں ملنا ہے تو ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو۔ کسی عالم دین نے کسی آدمی سے کہا کہ کوئی کام جو ہے امام زمان کے لیے کرو، شوق پیدا کرو، چھوٹی سے چھوٹی بات، ہاں ان کے لیے اچھی بات کیا نا تو کہ امام زمان کے لیے ہم کر رہے ہیں، ان کو ایک صدقہ دو کہ امام زمان کی سلامتی کے لیے، 2 رکعت نماز تم اپنی پڑھو تو 2 رکعت امام زمان کی سلامتی کے پڑھو، ایک آیت پڑھ رہے تو ایک آیت امام زمان کے لیے پڑھو۔ یہ شوق دلانا۔ ایک آدمی سے کہا کہ امام زمان سے ہمیں ملنا ہے، کہا 40 دن جو ہے مسجد میں چراغ جلاؤ، امام زمان سے ملاقات ہو جائے گی۔
39 days, 39 دن تک مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ چراغ جلائے. 40واں دن آیا تو دیکھا کوئی اور چراغ جلا رہا ہے. یہ غصے ہو گئے, مسجد سے نکل گئے. اتنی محنت ہماری برباد کیا تم نے. آئے عالم دین کے پاس, انہوں نے کہا ارے کیا کر دیا, وہی تو امام ہوں, آپ کیا کریں؟ کہا 40 دن کھانا کھلاؤ. 40 دن امام کی محبت میں کھانا کھلاتے رہے. شوق کے دیدار, امام سے ملنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو رہا تھا. اب اسی شوق اور ذوق کو کتنی باتوں میں آپ جو ہے لے جا سکتے ہیں. شوق اور ذوق کامیابی کا ایک زینہ ہے, یہ سمجھ لینا ہمیں چاہیے. میں نے کہا نا, پھر ہم کوئی ایک واقعہ پڑھ لیتے اور بات تمام ہو جاتی. اسی واقعے میں 2-4 بحثیں ہم کر دیتے, ہمارا ٹائم نکل جاتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں, ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. تو کچھ باتیں تو ہوں گی. کامیابی اور اس کے بعد اکمل تک پہنچیں گے, کمال تک پہنچیں گے. چاہے وہ غدیر کا میدان ہو, چاہے ولایت اہل بیت ہو یا غم حسین ہو, کہ انسان کو کامیاب کرے گا. یہ دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, لیکن زینہ بزینہ. انہوں نے کھانا کھلایا 39 دن تک, 39 ڈیز تک کھانا کھلایا. اور 40 دن کھانا لے کے جا رہے تھے, کسی نے مانگے کھانا دے تو کہا ارے پتیلا صاف ہو گیا, اب کھانا بند ہو, ختم, جب ٹائم نکل گیا. پھر معلوم ہوا وہ عالم کے پاس آئے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا. روئے دھوئے, کہ آپ کیا کریں؟ کہا پانی بانٹو, امام کے نام پہ پانی بانٹو. 39 دن, 40ویں دن تک پانی بانٹتے رہے. اور جب 40واں دن آیا تو کسی نے دیکھا کہ وہ پانی مانگ رہے. پانی مانگا, کہنے ہی والے تھے کہ میں نے پانی بانٹ دیا ہے, لے لو پانی, یہاں تو ہے پانی. لیکن خیال آیا نہیں, ہو سکتا میرے امام ہوں. تو انہوں نے پانی دیا, وہ مسکرائے اور چلے گئے. پھر عالم کو پوچھا, کہاں وہی امام تھے, بلکہ 3 مرتبہ تمہاری زیارت امام اس کے ہوئی. کچھ کرے تو پہلے, کچھ شوق تو پیدا کرے, کوئی ہمارے اندر ذوق ہو. مجلسوں میں بھی جاتے تو مجبوری, ارے ان کی مجلس ہے تو جانا ہی پڑے گا, ارے وہ ہماری مجلس میں آتے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا, ارے وہ عالم پڑھ رہے ہیں تو لہذا ہمیں جانا پڑے گا, ارے یہ نیاز ہے تو ہمیں جانا پڑے گا. نہیں, اچھائیوں کا شوق, ذوق پیدا ہو, رجحان پیدا. کیوں کہا کہ بچوں کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ, ان کا شوق پیدا ہو. کیوں کہا کہ وضو ان کے اس عمر میں سکھاؤ, اور نماز اس عمر میں سکھاؤ, اچھائیاں اس عمر میں سکھاؤ, حوصلہ مندی اس عمر میں سکھاؤ, تاکہ شوق اور ذوق پیدا اور وہ کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر. زیارت امام حسین کا شوق ہے یا نہیں؟ نہیں جا پاتے تو یہیں سے کھڑے ہو کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں. یہ شوق ہے اور ذوق ہے. یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارا کامیابی کا ایک زینہ اور اہم ترین زینہ ہے ہمارا ذوق, ہمارا شوق. جو ہماری استعداد ہے, جو ہماری طاقت ہے, جو ہماری ہنر ہے, جو ہمارا اندر جو ہے وہ عادت ہے, اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو ہر منزل پہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری جتنی بھی عادت ہے, یہ شوق ہی تو ہے, رکوع سجدہ, کہ ہمارا عمل امام کے ساتھ ہو جائے, امام دیکھ لیں, خدا دیکھ لے, قبول کر لے کہ ہمارے اندر کتنی نفسانی اور کتنی خواہشات پائی جاتی تھی, پھر بھی تیرے سامنے جھک رہے. ایک شوق ملاقات, شوق زیارت, شوق عمل اور معافی کا جذبہ پیدا ہونا, یہ سب شوق ہے. رابطہ خدا, کبھی صرف قرآن کے سلسلے میں بات کرنی ہوتی تو کم از کم 123 جگہوں پہ یہ شوق, ذوق, حوصلہ افزائی, آمادگی, جسے ہم اپنی زبان میں کہیں لالچ, بچپن کے غلط لالچ نہیں دو, لیکن اسلام اور محبت کی لالچ دو. محبت اہل بیت کی 20 علامتیں, 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. دنیا میں پہلی علامت نشانی ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا نہیں, اگر وہ عمل کا حریص نہیں,
عمل میں لالچی بن جاؤ. اگر عمل میں لالچی بن جاتے ہو تو سمجھو اہل بیت کے چاہنے والے محب کی پہلا قدم، پہلا زینہ، پہلا نشان تمہارے دل میں آ چکا ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، دل چاہا 2 رکعت اور پڑھ لیں. 1 نوحہ پڑھا، دل چاہے کہ 1 نوحہ اور پڑھ لیں. مجلس پڑھی، دل چاہے کہ ارے یہ نقطہ آ گیا تو یہ بھی سن لو. میں بھی ایک دن کامیاب زندگی کے سلسلے میں نے ایک ریکارڈنگ کی تو پھر راستہ کھل گیا. دل چاہے کہ اب یہ بھی کرو تو وہ کرو، تو اب جو ہے وہ خزانے کھلنا شروع ہو گئے. یقیناً یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم خدمت دین کریں، اپنی بھی خدمت. یہ نیکیوں کی اصل میں اپنی خدمت انسان کرتا، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے. کم از کم یہ ایک 30-35 منٹ کی ریکارڈنگ کے لیے تو کم از کم 2 گھنٹہ تو پڑے گا انسان. پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوگل ڈرائیو پہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے 3 گھنٹہ تو کرے گا، 2 گھنٹہ تو کرے گا. پھر اس کے بعد اپلوڈ، اس کے بعد لنک، اس کے بعد بھیجنا، سب چیزیں کیا ہیں، کچھ خرچے تو ہوتے ہیں. کسی شوق میں تو کم از کم یہ عمل قبول ہو جائے تو انسان منزل پہ. آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریے. میں نے اس شوال میں ٹارگیٹ رکھا ہے کہ 313 کم از کم سبسکرائب بڑھائے. امام کے فوج میں ایک شوق ہے، اللہ اس شوق کو پورا کرے اور آپ کے ساتھ اور زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، امام کے مطیع فرما بردار رہیے، ہر پریشانی دکھ درد سے محفوظ رہیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.